اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود کے بعد کی دعائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قاعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ یا الہی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں پناہ میں آتا ہوں موت حیات کے فتنے سے۔ یا الہی، میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، لہذا اسے پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، پس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے، صرف تو ہی سچا معبود ہے۔ نماز کا اختتام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے۔ سجدہ سہو کا بیان۔ 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدرکم صلی ثلاثا ام اربعا۔ اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدرکم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، فإن کان صلی 5 شفعن لہ صلاتہ، وإن کان صلی اتماما لربع کانتا ترغیما للشیطان۔
اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو ضبط کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو وہ اس کو 1 رکعت یقین کرے، اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ اس کو 2 رکعت یقین کرے، اور پھر آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں۔ حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے، اس لیے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ قاعدہ اولیٰ کے ترک پر سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی، پس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدے میں سہون نہ بیٹھے، پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے۔ نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدہ سہو پڑ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ سہو نہ کر سکے اور سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے یا پھر یاد آنے پر سجدہ سہو کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو۔ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سہون 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی؟ پھر آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول گئے ہو، پس جب بھول جاؤ تو مجھے یاد دلایا کرو۔ سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔